ایک مرتبہ حضرت عمر ایک محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے، تو دو شخص آئے اور انہوں نے ایک شخص کے اوپر آگے کہا یا عمر یہ ہے وہ شخص۔ حضرت عمر نے عرض کی اے نوجوانوں کون ہے یہ شخص؟ انہوں نے عرض کی یا امیر المؤمنین یہ ہمارے باپ کا قاتل ہے۔ حضرت عمر نے کہا کیا تمہارے باپ کا قاتل؟ تو حضرت عمر نے اس شخص کو بلایا کہ کیا تم نے ان کے باپ کو قتل کرا ہے؟ تو وہ شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا ہاں میں نے ان کے باپ کو قتل کرا۔ تو حضرت عمر نے کہا کیا کہہ رہی ہو، تم نے ان کے باپ کو قتل کرا ہے؟ تو وہ پھر کہنے لگا ہاں میں نے قتل کرا ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا کیوں اس کے باپ کو تم نے قتل کر دیا؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ ان کا جو باپ تھا نا وہ اونٹ کے اوپر سوار تھا، تو میرے کھیتوں کے اندر اونٹ کے اوپر بیٹھ کے سوار ہو کے نا آ گیا۔ میں نے اس کو منع بھی کرا کہ ہے نوجوان میرے کھیتوں کے اندر نہ آ، لیکن وہ اونٹ کے اوپر سوار ہو کر میرے کھیتوں کے اندر آ گیا، تو پھر مجھے غصہ آ گیا، میں نے پتھر مارا اس کو، تو وہ اس کے سر پہ جا کے لگا جس کی وجہ سے وہ ادھر ہی مر گیا۔ تو حضرت عمر نے کہا ابھی اس کی سزا تمہیں پتہ ہے کیا ہے؟ قتل کا بدلہ جو ہے وہ قتل ہوگا۔ تو حضرت عمر نے ان دونوں نوجوانوں سے پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ تو ان نوجوانوں نے کہا کہ جو اصول قرآن اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے بتائے ہیں اسی کے اوپر عمل کرا جائے۔ تو حضرت عمر نے کہا اس کی سزا تو موت بنتی ہے۔ تو ان نوجوانوں نے کہا کہ ہاں اس نے ہمارے باپ کو قتل کیا ہے تو اس کو بھی قتل ہی کیا جائے۔ تو حضرت عمر نے اس نوجوان سے کہا کہ تمہیں قتل کیا جائے گا۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ مجھے کچھ مہلت دی جائے، میرے ایک صحرا کے اندر نا بیوی بچے ہیں، تو میں ان کو کم از کم بتا کے تو ہوں کہ میرے کو قتل کرا جائے گا، یہ نہ وہ ساری زندگی مجھے ڈھونڈتے رہیں۔ تو حضرت عمر نے عرض کی کہ ٹھیک ہے ہم تمہیں بھیج دیں گے، لیکن تمہاری ضمانت کون دے گا؟ وہ نوجوان کھڑا ہوا، حضرت عمر نے پورے مجمع سے پوچھا کہ کوئی ہے جو اس کی ضمانت دے؟ تو سارے مجمع کے اندر نا سناٹا چھا گیا کیونکہ اس شخص کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا۔ تو حضرت عمر نے عرض کی کہ تیرا ضمانتی تو کوئی بھی نہیں آ رہا، لیکن پھر حضرت عمر کے ذہن میں یہی سوال آئے یار ایک طرف اس کے بیوی بچے جو صحرا کے اندر بالکل بے یار و مددگار ہیں، اور دوسری طرف ان کے باپ کا قتل بھی بنتا ہے جو اس نے قتل کرا ہے۔ تو پھر مجمع سے پوچھا کہ کوئی اس کا ضمانتی ہے؟ اتنے میں حضرت ابوذر غفاری بڑھاپے کی حالت میں کھڑے ہوئے اور حضرت عمر سے عرض کرنے لگے یا امیر المؤمنین میں اس شخص کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا کہ آپ انہیں جانتے ہیں؟ تو حضرت ابوذر غفاری نے کہا نہیں میں انہیں نہیں جانتا، لیکن اس شخص کے چہرہ بتا رہا ہے کہ یہ مومنوں کا چہرہ ہے، یہ ضرور لوٹ کر آئے گا۔ حضرت عمر نے کہا اے ابوذر غفاری آپ کو علم ہے اگر یہ واپس نہ آئے تو ان کی جگہ ضمانت دینے والے کو قتل کرا جائے گا۔ تو حضرت ابوذر غفاری نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، میں اس کی ضمانت دیتا ہوں۔ چنانچہ حضرت عمر نے ان کی ضمانت کو قبول کیا اور اس شخص کو 3 دن کے لیے بھیج دیا۔ 3 دن گزرنے کے بعد دونوں نوجوان اور شہر کا جتنا بھی جو مجمع تھا نا عصر کی نماز کے بعد وہ جمع ہونا شروع ہو گیا، اور سب اسی انتظار میں تھے کہ آج کیا ہونے والا ہے، یا تو حضرت ابوذر غفاری کی گردن اس کے بدلے لی جائے گی یا پھر وہ شخص واپس آئے گا یا نہیں آئے گا۔ اسی کشمکش کے اندر حضرت عمر کے قریب جا کے حضرت ابوذر غفاری بھی بیٹھ گئے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ اگر وہ نہ آئے تو آپ مجھ سے جدا ہو جائیں گے، مجھے آپ کو اپنے آپ سے جدا کرنا پڑ جائے گا، یعنی کہ آپ کی گردن کو اڑا دینا پڑے گا۔ حضرت ابوذر غفاری نے کہا یقیناً وہ ضرور لوٹ کے آئے گا، کیونکہ یہاں پہ کوئی زمین یا کسی اور لین دین کی بات نہیں تھی، بلکہ یہاں پہ بات جو تھی نا وہ ایک قصاص کی تھی۔ حضرت عمر نے نہ تو اس نوجوان سے پوچھا کہ تمہارا قبیلہ کون سا ہے، نہ پوچھا حسب و نسب تمہارا کون سا ہے، نہ ہی کوئی اور چیز پوچھی۔ دیکھیں اسلام کا جو قاضی تھا اس وقت کا
اس کی کتنی پیاری عدالت تھی کہ وہاں نہ کسی منصب کو کوئی مقام حاصل تھا، نہ کسی خاندان سے کوئی مقام حاصل تھا۔ اگر مقام حاصل تھا تو شریعت کو، اگر مقام حاصل تھا تو اسلام کے لائے ہوئے احکام کو، اسلام نے احکام بتائے ان کو، یعنی وہاں پہ ادنا اعلیٰ سب برابر تھے، حبشی ہو، صحابی ہو، کوئی بھی ہو، لیکن عدالت کے اندر تمام لوگ برابر تھے۔ اتنی دیر میں مغرب کا وقت قریب تھا کہ وہ نوجوان آ گیا، حضرت عمر کی زبان سے بے ساختہ نکلا اللہ اکبر۔ اتنے میں تمام کے تمام مجمع کے اندر سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو گئی۔ حضرت عمر نے اس شخص سے کہا کہ اے شخص، تیرے کو اس مجمع کے اندر سے کوئی بھی نہیں جانتا تھا، نہ کوئی تیرے قبیلے کے بارے میں جانتا تھا، نہ تیرے بارے میں کوئی جانتا تھا، پھر تو واپس کیوں آ گیا؟ تیرے کو پتہ بھی تھا کہ موت تیرے نا منتظر ہے، تو جائے گا، تجھے مار دیا جائے گا۔ وہ شخص کہنے لگا یا امیر المؤمنین، مرنا تو ایک دن ویسے بھی ہے، لیکن اگر میں نہ آتا تو لوگوں کے اندر یہ باتیں پھیل جاتی کہ مسلمان جو ہے نا وہ اپنے FIR یعنی وعدہ پورا کرنے کے خلاف ہو گئے ہیں، یعنی وعدہ پورا نہیں کر رہے۔ تو حضرت عمر نے اللہ اکبر کی صدا لگائی تو حضرت ابو ذر غفاری سے کہنے لگے کہ ہے ابو ذر غفاری، آپ نے ایک شخص کی ضمانت کیسے دے دی؟ آپ تو اس کو جانتے بھی نہیں تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری نے کہا اگر میں اس کی ضمانت نہ دیتا تو لوگوں کے اندر یہ مشہور ہو جاتا کہ مسلمانوں کے اندر کوئی ہمدردی کا جذبہ رکھنے والا ہے ہی نہیں، تو میں نے ہمدردی کا جذبہ رکھتے ہوئے اس شخص کی ضمانت دے دی۔ تو حضرت عمر نے دونوں بچوں کو بلایا، وہ نوجوان تھے جن کے باپ کو اس شخص نے قتل کرا تھا، کہ آپ بتائیں آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ تو وہ دونوں بچے رو پڑے اور کہنے لگے کہ ہم اس کی وعدہ جو اس نے کیا تھا کہ میں واپس آؤں گا، ہم اسی وعدے کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے اس کو اپنے باپ کا قصاص معاف کرتے ہیں۔ قربان جائیں حضرت عمر کی شان کے اوپر، قربان جائیں ابو ذر غفاری کی اس ضمانت کے اوپر، قربان جائیں اس شخص کے اوپر جس سے غلطی سے وہ قتل ہو گیا تھا اور اس نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بھی حضرت عمر کی بارگاہ میں دوبارہ حاضری دی اور اپنا کیا گیا وعدہ پورا کیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو اپنا کھویا ہوا مقام واپس کر دے، آمین بجاہ النبی۔